بغداد کے ایک اللہ والے دہاڑی مزدور کی داستان۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی اور بغداد کی گلیوں میں صبح کی کرنیں دھیرے دھیرے بکھر رہی تھی۔ یہ سنہری دور تھا جب بغداد علم و حکمت کا گہوارہ تھا۔ مدینہ الاسلام کہلانے والا یہ شہر اپنے بازاروں، کتب خانوں اور دریائے دجلہ کی روانی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس شہر میں ایک دہاڑی دار مزدور شیخ عبدالرحمن ہر روز علی الصبح اپنے چھوٹے سے کچے مکان سے نکلتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی گھس چکی تھیلی ہوتی جس میں ایک تسبیح اور چند سوکھی روٹیاں ہوتی۔ اس کی دنیا سادہ مگر اللہ پر توکل سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ وہ بغداد کی پرہجوم گلیوں میں مزدوری کی تلاش میں نکلتا، جہاں ہر دن اس کے ایمان اور صبر کا امتحان ہوتا۔ ہر روز کی طرح شیخ عبدالرحمن آج بھی مزدوری کی تلاش میں بغداد کے مشہور بازار سوق الیمیمہ پہنچا۔ وہاں پہلے ہی بے شمار مزدور اپنے نصیب کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کچھ لوگ جلدی جلدی مزدوری چن رہے تھے، مگر عبدالرحمن کی قسمت آج بھی آزمائش میں تھی۔ دوپہر ڈھلنے کو آئی مگر کام نہ ملا۔ وہ کسی چائے خانے پر بیٹھ گیا اور اپنی تھیلی سے سوکھی روٹی نکال کر کھانے لگا۔ پاس بیٹھے ایک بھوکے بچے نے حسرت سے اس کے ہاتھ کی روٹی کو دیکھا۔ عبدالرحمن نے بغیر سوچے اپنی آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ بچہ خوشی خوشی کھانے لگا اور اس کے لبوں پر دعا تھی۔ عبدالرحمن نے مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت ایک ریس کی سواری وہاں سے گزری۔ اس نے مزدوروں کو پکارا اور کہا، کسی کو میرے باغ کی دیکھ بھال کا کام کرنا ہے؟ سب مزدور لپکے، مگر رئیس کی نظر عبدالرحمن پر پڑی۔ وہ اتنے میں اٹھ کر جا چکا تھا، مگر رئیس نے اس کے پیچھے جا کر آواز دی، بابا جی آپ آئیں گے؟ عبدالرحمن نے عاجزی سے سر جھکایا اور بولا، ضرور صاحب، مزدوری عبادت ہے۔ رئیس نے اسے اپنی سواری میں بٹھایا اور ایک وسیع و عریض باغ میں لے آیا، جہاں جگہ جگہ جھاڑیاں اور سوکھے پتے بکھرے تھے۔ عبدالرحمن نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ ہاتھ مسلسل چل رہے تھے، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا، مگر دل میں شکر گزاری تھی۔ شام ہوئی تو باغ صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ رئیس بہت خوش ہوا اور مزدوری سے زیادہ درہم دینے لگا۔ عبدالرحمن نے کہا، صاحب جتنے طے ہوا تھا بس اتنا ہی لوں گا۔ یہ سن کر رئیس حیران ہوا اور پوچھا، بابا جی ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ عبدالرحمن مسکرایا، اللہ کی برکت حرام سے نہیں
سچائی اور محنت سے آتی ہے۔ یہ سن کر رئیس کا دل بدل گیا۔ اس نے عبد الرحمن کو مستقل کام کی پیشکش کر دی۔ عبد الرحمن نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس کی بیوی بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آج کے دن کی آزمائش کے بعد اس کے دل میں ایک اور دعا تھی، یا اللہ ہر دہاڑی دار کی جھولی بھر رکھ۔ چند دن بعد عبد الرحمن نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ باغ کے مالک نے دیکھا یہ شخص نہایت ہی دیانتدار ہے، اس لیے اس نے عبد الرحمن کو مزید ذمہ داریاں سونپنا شروع کر دیا۔ عبد الرحمن اب روز صبح آتا، باغ کی دیکھ بھال کرتا اور شام کو مطمئن ہو کر واپس لوٹتا۔ ایک دن رئیس نے عبد الرحمن کو کہا، بابا جی میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، کیا آپ باغ کا خیال رکھ سکیں گے؟ عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا، یہ تو میرا اپنا باغ ہے صاحب، جیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہوں ویسے ہی اس باغ کی بھی کروں گا۔ رئیس نے تسلی دی اور چلا گیا۔ ایک رات عبد الرحمن باغ میں کام کر رہا تھا کہ کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں تھیلے تھے اور وہ باغ کے پھل چرانے لگے۔ عبد الرحمن نے انہیں روکنے کی کوشش کی، بھائیو یہ اللہ کا رزق ہے، چوری نہ کرو، اگر بھوک لگی ہے تو آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ چوروں نے ہنستے ہوئے کہا، بابا ہمیں نصیحت نہ کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن نے دوبارہ کہا، ایمان کی روٹی کھاؤ، حرام میں برکت نہیں۔ یہ سن کر چور حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور بولا، بابا تم واقعی اللہ والے ہو، ہم نے آج تک ایسا مزدور نہیں دیکھا جو اکیلا ہونے کے باوجود ایمان پر قائم رہے۔ چوروں نے وہ سب پھل وہیں چھوڑ دیے اور عبد الرحمن کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ عبد الرحمن نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایمان پر ثابت قدم رکھا۔ صبح جب رئیس کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ بولا، بابا جی آپ واقعی اللہ والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے باغ کے مستقل نگران بن جائیں، آپ یہاں کام بھی کریں اور اپنی جھونپڑی بھی بنا لیں۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، اللہ کا رزق پاک ہوتا ہے اور جو اس پر توکل کرے اسے کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ یوں عبد الرحمن کی محنت، دیانتداری اور اللہ پر یقین نے اس کی زندگی بدل دی۔ وہ جو کل تک ایک عام دہاڑی دار تھا، آج ایک باعزت نگران بن چکا تھا۔ نتیجہ، یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اور محنت کبھی رہے گا نہیں جاتی۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں
اور رزق حلال کمائیں تو کامیابی خود ہمارے قدم چومتی ہے۔